قرآن مجید کا سورہ نمبر 48، سورہ فتح۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیبیہ کی صلح نہیں بلکہ ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائیں، اور سارے آسمان و زمین کے لشکر تو خدا ہی کے ہیں، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے، تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بہشت کے باغوں میں جا پہنچائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب نازل کرے، ان پر مصیبت کی بڑی گردش ہے، اور خدا ان پر غضبناک ہے، اور اس نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ اور سارے آسمان و زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا تو بڑا واقف کار اور غالب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام عالم کا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور دھمکی دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرو۔ بے شک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں، خدا کی قوت و قدرت تو سب کی قوت پر غالب ہے، تو جو عہد کو توڑے گا تو اپنے نقصان کے لیے عہد توڑتا ہے، اور جس نے اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کیا تو اس کو ان قریب ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو گنوار دیہاتی حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے اب وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور لڑکے والوں نے روک رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے واسطے خدا سے مغفرت کی دعا مانگیے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کس کا بس چل سکتا ہے؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے، یہ فقط تمہارے ہیلے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومنین ہرگز کبھی اپنے لڑکے بالوں میں پلٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور سب مار ڈالے جائیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں کھپ گئی تھی، اور اسی وجہ سے تم طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے، اور آخرکار تم لوگ آپ برباد ہوئے۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، اب جو تم خیبر کی غنیمتوں کے لینے کو جانے لگو گے تو جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ تم صاف کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلنے پاؤ گے، خدا نے پہلے ہی سے ایسا فرما دیا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ تو ہم سے حسد رکھتے ہو، خدا ایسا کیا کہے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔
جو گوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ ان قریب ہی تم ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے کہ تم یا تو ان سے لڑتے ہی رہو گے یا وہ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ پس اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے جس طرح پہلی دفعہ سرتابی کی تھی اب بھی سرتابی کرو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے کا نہ تو اندھے ہی پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو وہ اس کو بہشت کے ان سدا بہار باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو سرتابی کرے گا وہ اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ جس وقت مومنین تم سے درخت کے نیچے لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اس بات پر ضرور خوش ہوا، غرض جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا، پھر ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں اس کے عوض میں بہت جلد فتح عنایت کی، اور اس کے علاوہ بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کی عطا فرمائیں، اور خدا تو غالب اور حکمت والا ہے۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم ان پر قابض ہوگے، تو اس نے تمہیں یہ خیبر کی غنیمت جلدی سے دلوا دی اور حدیبیہ سے لوگوں کی دسترازی کو تم سے روک دیا، اور غرض یہ تھی کہ یہ مومنین کے لیے قدرت کا نمونہ ہو اور خدا تم کو سیدھی راہ پر لے چلے، اور دوسری غنیمتیں بھی دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور خدا ہی ان پر حاوی تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کفار تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ اپنا کسی کو سرپرست ہی پاتے نہ مددگار۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے ہی سے چلی آئی ہے، اور تم خدا کی عادت کو بدلتے نہ دیکھو گے۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم کو ان کفار پر فتح دینے کے بعد مکہ کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے خدا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد الحرام میں جانے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہ آنے دیا کہ وہ اپنی مقرر جگہ میں پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر کچھ ایسے ایماندار مرد اور عورتیں نہ ہوتی جن سے تم واقف نہ تھے کہ تم ان کو لڑائی میں کفار کے ساتھ پامال کر ڈالتے، بس تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو اسی وقت تم کو فتح ہوئی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ ایماندار کفار سے الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب کی ضرور سزا دیتے۔ یہ وہ وقت تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ٹھان لی تھی، اور ضد بھی جاہلیت کی سی، تو خدا نے اپنے رسول اور مومنین کے دلوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور یہ لوگ اسی کے سزاوار اور اہل بھی تھے، اور خدا تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مطابق واقعہ خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد الحرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے سے بال کتروا کر بہت امن و اطمینان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، تو جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، تو اس نے فتح مکہ سے پہلے ہی بہت جلد فتح خیبر عطا کی۔ وہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب رکھے، اور گواہی کے لیے تو بس خدا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سر بسجود ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں میں
گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی اوصاف ان کے توریت میں بھی ہیں اور یہی حالات انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اجزائے زمین کو غذا بنا کر اسی سوئی کو مضبوط کیا تو وہ موٹی ہوئی، پھر اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنی تازگی سے کسانوں کو خوش کرنے لگی، اور جلد ترقی اس لیے دی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔